ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، آج معاشرے اور سماج کے اندر طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، طلاق بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. حالانکہ طلاق کے سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال کا فرمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام حلال چیزوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے. تو طلاق اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، لیکن ہمارے بدتر معاشرے کے اندر، ہمارے بدترین سماج کے اندر اور ہماری تہذیب کے اندر اس ریشو کا بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے، بہت تیزی سے اس کو عام کیا جا رہا ہے. ذرا سی بات کے اندر فوراً بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے. اگر کھانے کے اندر نمک تیز ہو جائے فوراً بیوی کو طلاق دے دیا جاتا ہے. یہ کون سا سماج ہے، یہ کون سا معاشرہ ہے، ہم کس سماج کے اندر جی رہے ہیں؟ ہم نے ایک تعلیم یافتہ اور ایک مہذب سماج کو بدترین سماج کے اندر تبدیل کر دیا ہے. ہم نے اپنے عمل کی ذریعے سے ایک دین کو اور ایک سماج کو جو اسلامی سماج تھا، تہذیب کے لائق تھا، ہم نے اس کو بد سے بدتر بنا دیا ہے. اس لیے طلاق کے ریشو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ذرا سی بات کے اندر فوراً طلاق دے دیتے ہیں، اور جب طلاق دینے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب اس کو ہوش آتا ہے، جب اس کی عقل اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جاتی ہے، تو اب وہ علماء کا چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو غصے کے اندر طلاق دے دیا تھا، اب میرے لیے کوئی کیا ہے ذریعہ نکالیے، کوئی ایسا راستہ نکالیے جس سے میری بیوی کو طلاق نہ ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، العیاذ باللہ یہ جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں، معاشرے کے جو افراد ہیں، یہ علماء کو دین کا بانی سمجھتے ہیں، یہ اپنی طرف سے دین کو پیش کرنے والے ہیں. اس لیے یہ ایسے جملے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طریقے کے جملے کہہ دیے تھے، اب میری بیوی کو طلاق بھی کہ نہیں ہوئی ہے. ایسی کوئی راہ، ایسی کوئی شکل مجھے نکال کر کے دیجیے جس سے میری بیوی کو طلاق ہونے سے بچ جائے. نہ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین کسی کے باپ کے گھر کا ایجاد کردہ نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے، اللہ کے احکام اور قانون ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اس تعلیم کے اندر علماء کو بھی اپنی طرف سے ذرہ برابر کیا ہے لب کشائی کی اجازت نہیں ہے. تو وہ تیرے لیے راہ کہاں سے نکالیں گے؟ اللہ نے جو تجھے 3 آپشن دیے تھے ان تینوں کو تو نے برباد کر لیا ہے، ان تینوں کو تو استعمال کر چکا ہے. اب تیرے لیے راہ کی کوئی شکل نہیں ہے. اب وہ روتا اور پیٹتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کو کیا ہے سودا کیا ہے دین کے نام کے اوپر کر دیتے ہیں. کچھ پیسے لے کر کے ایسے لکھ کر کے دے دیتے ہیں کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے. انہوں نے دین کا سودا کیا ہے اور یہ پھر سماج کے اندر زنا کاری کو بڑھاوا دے رہا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے ایک روایت کو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنے کے زمانے کے اندر پڑھا تھا، اور وہ روایت کیا تھی اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس طریقے سے بھی میاں اور بیوی آپس میں زنا کریں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب حالات کو دیکھتے ہیں، معاشرے کے افراد کے مسائل کو سنتے ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں، تو وہ روایت ہماری سمجھ میں اب آتی ہے کہ اس طریقے سے بھی قرب قیامت ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو لہذا زنا تو بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ زنا کی شکل کیا ہے کہ گھر کے اندر ذرا سی بات کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا، فوراً لڑکے کی ماں نے لڑکے کو فون کر کے کہہ دیا ہے تیری بیوی نے اس طریقے سے کہا ہے، یا اس کی بہن نے فوراً کیا ہے اپنے بھائی کو میسج کر دیا ہے کہ تیری بیوی نے اس طریقے سے کہا ہے۔ اب شوہر کیا ہے فوراً غصے کے اندر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اب بیوی کے موقف کو اس نے سنا نہیں ہے اور فوراً بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیا ہے، اور شروع کرنے کے بعد ایسے جملے کا استعمال کرتا ہے جس سے بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے اور بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر وہ بیوی بنا کر کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ وہ یہی افراد ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو اس طریقے کے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پھر کیا ہے اس کو بیوی بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ کیا ہے پیدا ہوں گے، اور وہ کیا ہے قرب قیامت اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ نے طلاق کے سلسلے میں امت کو حکم کیا دیا ہے۔ 5ویں پارے کے اندر دوسرے رکوع کے اندر رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے، کس طریقے کی تعلیم ہے؟ حتی الامکان اگر کوئی ایسی بات آپس میں ہو جائے یا گھر کے اندر ہو جائے تو لہذا اس کو حتی الامکان کیا ہے اس کو کوشش کرے کہ مسئلہ سلجھ جائے، کسی طریقے سے نبٹ جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کیا ہے ایسی نوبت نہیں بن پڑتی ہے تو اللہ کے نبی اللہ کا حکم کیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو بیوی کو اچھے طریقے سے نصیحت کریے، اچھے طریقے سے سمجھائیے، مہذب طریقے سے اس کو سمجھائیے۔ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اگر اس سے بھی نہیں بنتا ہے تو لہذا اپنے بستر کو بیوی سے الگ کر لیجئے۔ تو لہذا شریعت یہ نہیں کہتی ہے اس کو مارنا ہے، اس کو توڑنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، ایسے جملوں کا استعمال کرنا ہے جس سے بیوی کو طلاق ہو جائے۔ اچھے انداز سے سمجھائیے، اگر سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں پھر بھی نہیں آتی ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی خواب گاہوں کو، اپنے بستروں کو بیوی سے الگ کر لے۔ مطلب یہ ہے بیوی کے پاس سونا بند کر دے، اپنے دوسرے روم کے اندر سونا شروع کر دے۔ اگر بیوی کو ہوش آ جائے گا وہ فوراً اس کو منا لے گی اور مسئلہ سلجھ جائے گا۔ لیکن اگر اس سے بھی نہیں بنتا ہے تو قرآن آگے کیا کہتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہارے درمیان ان تمام راہ کو اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی حل نہیں نکلتا ہے، کوئی شکل نہیں بنتی ہے، تو اب قرآن کا فیصلہ کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم کو اور ایک افراد کو جو خاندان میں سے ذمہ دار ہو، اس کے گھرانے میں سے بڑا ہو، اس کو متعین کر لیا جائے، اور ایک بیوی کے گھرانے کی طرف سے کیا ہے بڑے افراد کو ذمہ دار بنا دیے جائے، دونوں ان کے درمیان صلح کرائے، کوئی ایسی راہ نکالے جس سے مسئلہ سلجھ جائے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے حتی الامکان طلاق سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے وہ بہت ہی ناگزیر ہو، اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہو، اب نباہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شکل نہیں بن سکتی ہے، کوئی راہ نہیں نکل سکتی ہے، تو اب شریعت کا حکم یہ نہیں ہے فوراً 3 طلاق دے دی جائے۔ 3 طلاق دینے کے بعد کیا ہے، اب بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، اب بعد میں 2-3 مہینوں کے بعد اس کو ہوش آتا ہے، اب وہ سوچتا ہے میں اس سے نکاح کروں، اب تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا تھا، شریعت کا آپشن کیا تھا، یہ نہیں کہ ایک سانس کے اندر اور ایک
ایک جملے کے اندر بیوی کو 3 طلاق دے دی جائے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا 1 طلاق دے دی جائے، اور طلاق بھی کون سی؟ رجی طریق، یعنی ایسی طلاق اور ایسے الفاظ سے 1 طلاق دے جس سے کیا ہے عدت کے اندر ہی اس سے بعد میں رجوع ہو سکتا ہے، تو لہذا وہ رجوع کر لے، تو لہذا میاں بیوی کے تعلقات برقرار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے پھر اگر کوئی پھر بھی شکل نہیں بنتی ہے، اگر رجوع نہیں ہوتا ہے، پھر بھی 1 طلاق دوسری دے دی جائے، تو لہذا شریعت کا حکم یہ ہے اگر پھر بھی کیا ہے ان کے درمیان ایسی کوئی شکل کی راہ نکلے تو آپس میں رجوع کرے۔ 3 طلاق کا حکم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہوتا یہ ہے، نہ جانے ہیں انجانے ہیں، بالکل جاہل ہے، سوچتے سمجھتے نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان تھوڑی سی انبن ہوئی، نمک تیز ہو گئی ہے، فوراً کھٹا کھٹ جملے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، اور پھر کیا ہے دوسروں کے پاس جا کر کے ایسے فتوے لے کر کے آتے ہیں جس کے اندر میاں اور بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ شریعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 طلاقوں تک 2 طلاق دینے کے بعد کیا ہے اب تو رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر 3 طلاق دے دی جائے اب یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ قرآن کا حکم یہ ہے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں اب یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، اب یہ بیوی عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، اگر ان کے درمیان بھی نباہ نہ ہو پھر وہ اس کو طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد اب پھر دوبارہ عدت گزارے۔ اگر یہ سا ہے پہلا والا شوہر میں اس سے کیا نکاح کر لوں تو لہذا اب شکل بن سکتی ہے، لیکن دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد کیا ہے یہ پہلا شوہر یہ چاہے میں اس سے نکاح کر لوں تو لہذا یہ شکل نہیں ہے، اس کے اندر زنا ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا ہے میاں بیوی آپس میں قرب قیامت زنا کریں گے، وہ یہی افراد ہیں، یہی لوگ ہیں معاشرے کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، سماج کا کیا ہے حلیے کو بگاڑ دیا ہے، تہذیب کا تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلامی تہذیب مہذب تہذیب ہے، پاکیزہ تہذیب ہے، لیکن ہم نے اس کا حلیہ بگاڑا ہے، ہم نے اس کو بدترین تہذیب بنا دیا ہے، بدترین معاشرہ بنا دیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر نماز روزوں کے مسائل کو لوگ پوچھتے کم ہیں، حتی الامکان کیا ہے جتنے فون آتے ہیں، جتنے مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ سب طلاق کے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شریعت کا حکم کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر وہ کیا ہے یہ چاہے کہ میری 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہے، دوسرا موقف ایک فرقے کا یہ ہے تو لہذا وہ چاہے میں اپنی بیوی کو رکھ لوں تو لہذا یہ زنا کرنے والے ہیں۔ اما اربع کا مذہب یہی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب الطلاق بخاری کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر روایت کو لے کر کے آئے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، آیا 3 طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ امام بخاری نے اس کے اوپر روایت کو پیش کیا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب پھر کیا ہے اس کے اوپر کہ 3 طلاق دینے کے بعد پھر کیا ہے وہ واقع ہو جائے، اس کے اوپر بے شمار حدیثوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، تمام ائمہ کا مذہب یہ تھا، تمام صحابہ کا مذہب یہ تھا، تمام تابعین کا مذہب یہ تھا، فقہاء اربعہ کا مذہب یہ تھا، آج تک تمام اکابرین کا مذہب یہ ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، تو لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم جا کہاں رہے ہیں، ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، ہم نے کتنا پامال کیا ہے، شریعت کی کتنی دھجیاں اڑائی ہیں، اللہ کے حکم کا پہ ہے ہم نے ذرا سا پاس و لحاظ نہیں کیا ہے۔ تمام حلال چیزوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ہے وہ صرف طلاق ہے، اس لیے نبی کریم نے فرمایا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزوں کے اندر جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ صرف طلاق ہے۔ بہت مجبوری کے اندر طلاق کو رکھا گیا ہے، اور صرف یہ 3 ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے تو وہ ایک واقع ہو جائے گی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیں یا ایک ہی الفاظ کے اندر 3 طلاقیں دیں، یعنی میں اب تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، اس سے بھی 3 واقع ہو جائیں گی، یا الگ الگ مجلسوں کے اندر آپ 3 طلاقیں دیں تو واقع 3 ہی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک واقع ہو جائے گی۔
تو میرے دوست اور بزرگوں امام بخاری نے اس کے اوپر روایت کو پیش کیا ہے اور پھر حدیث کے اندر بے شمار احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس بات کی شہادت دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی وہ 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ آج سماج کے اندر کیا ہے، لوگ طلاق تو دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے چکر لگاتے ہیں اور پھر وہ کہیں سے ایسی شکل اختیار کروا کے نکل کر کے لے آتے ہیں جس سے ایک مجلس کی 3 طلاقیں اگر کسی شخص نے دی تو وہ 3 واقع نہیں ہوں گی، صرف ایک واقع ہوگی، اور وہ ایسے فتوے لا کر کے پیسے دے کر کے غیر مقلدوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ایسے فتوے لکھوا کر کے کیا ہے اپنی بیوی کو رکھتے ہیں اور اس سے میاں بیوی کے تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ شریعت کے اندر کیا ہے بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت کے اندر کیا ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی ہے اور منع فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر کیا ہے واقعہ یہ ہوا تھا 3 طلاقیں دی، حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر بھی 3 طلاقیں دی جاتی تھی، تو لہذا وہ کیا ہے جن کو معلوم تھا وہ 3 شمار کر لیتے تھے، جن کے علم میں نہیں تھا، جن کو معلوم نہیں تھا وہ 1 شمار کرتے تھے۔ حضرت عمر کا ابتدائی زمانے کے اندر یہی ہوتا رہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری لیول کے اوپر، سرکاری طور کے اوپر تمام جگہوں کے اوپر اس فرمان کو نافذ کروایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ 3 واقع ہوتی ہے، اسے مارنا توڑنا شروع کر دیتے ہو اور فوراً اس سے آگے بڑھ کر کے فوراً طلاق 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 کہہ کر کے اس کو نکاح سے الگ کر دیتے ہو۔ اب روتے اور پیٹتے ہو اور آنسو بہاتے ہو۔ علماء کے پاس علماء ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کو بنانے والے وہ تمہارے آنسو دیکھ کر کے شریعت کو بدل دے۔ شریعت کا جو حکام ہے وہ وہی حکم بتائے گا جو شریعت کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے تم یہ کہو میری 3 بچیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ ارے کیا ہے پرورش کا مسئلہ تجھے اب یاد آ رہا ہے، اس وقت نہیں سوچ سکتا؟ ارے ظالم کہیں کہ اس وقت اگر تو تھوڑا سا ہوش کا ہے عقل کو ٹھکانے لگاتا یہ نوبت نہ آتی۔ اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں آئے دن، اس طریقے کے واقعات تمام سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر۔ ہم نے معاشرے کو کیا ہے بدترین معاشرہ بنا دیا ہے، ہم نے فساد معاشرے کے اندر پھیلایا، ہم نے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ شوہروں کی وجہ سے، شوہروں کے ظلم کی وجہ سے، شوہر کے ماں باپ کے ظلم کی وجہ سے، شوہر کی بہنوں کی وجہ سے کیا ہے شوہر بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.